بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم آج پیڈاگاجی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پیڈاگاجی از دا اسٹڈی آف، پیڈاگاجی کس چیز کا مطالعہ ہے؟ ٹیچنگ میتھڈس کا، ٹیچنگ کے طریقوں کا مطالعہ، یہ پیڈاگاجی ہے۔ ان پیڈاگاجی کمپیوٹر از یوزڈ ٹو، پیڈاگاجی میں کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے کن کاموں کے لیے؟ ٹو موٹیویٹ دا لرنر، سیکھنے والے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹو پرووائڈ فیڈ بیک، ٹو انٹریکٹ ود دا لرنر۔ تو یہ سب کچھ کے لیے ہم کمپیوٹر کو پیڈاگاجی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی لرنر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، فیڈ بیک کو فراہم کرنے کے لیے، اور لرنر کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے بھی ہم کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں پیڈاگاجی میں۔ موسٹ امپارٹنٹ ورک آف ٹیچر از، سب سے اہم کام کیا ہے ایک ٹیچر کا؟ ٹو آرگنائز ٹیچنگ ورک، ٹیچنگ ورک کو آرگنائز کرنا، منظم کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے ایک ٹیچر کا۔ Question 4، the word pedagogy means، لفظ پیڈاگاجی کیا مطلب ہے؟ ٹو لیڈ دا چائلڈ، بچے کی رہنمائی کرنے کو پیڈاگاجی کہتے ہیں۔ Question 5، teachers should present information to the students clearly and in an interesting way and relate this new information to the things students۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز اساتذہ کو معلومات ایسی طریقے سے فراہم کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ صاف ہو اور انٹرسٹنگ، دلچسپ طریقے سے ہو، اور اس کو یہ انفارمیشن، نئی معلومات کو اس کا تعلق بنانا چاہیے جو اسٹوڈنٹ آلریڈی نو، جو اسٹوڈنٹ پہلے سے جانتے ہیں ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ The field of study concerned with the construction of thought processes, including remembering, problem solving, and decision making is called۔ The field of studies، اسٹڈی کا ایک شعبہ جس کا تعلق ہو کنسٹرکشن آف تھاٹ پروسیس، جس میں تھاٹ پروسیس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہے ریممبرنگ، یاد کرنا، پرابلم کو سالو کرنا اور فیصلے کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس فیلڈ آف اسٹڈی کو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ The more parts of your brain you use, the more likely you are to information, the more likely you are to retain information۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ the more parts of your brain you use، جب آپ زیادہ اپنے دماغ کے زیادہ حصوں کو استعمال کریں گے تو یہ زیادہ امکان ہے کہ آپ زیادہ انفارمیشن کو ریٹین کریں گے، برقرار رکھیں گے۔ The process of reasoning from one or more given statements to reach a logically certain conclusion is called۔ The process عمل of reasoning کا from one or more given statements، from دی گئی ایک یا زیادہ statement سے to reach a logically certain conclusion، ایک لاجیکلی certain conclusion تک پہنچنے کے لیے the process of reasoning، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں۔ ڈیڈکٹیو ریزننگ، ڈیڈکٹیو ریزننگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریزننگ ہوتا ہے ایک یا زیادہ اسٹیٹمنٹ سے تاکہ ہم لاجیکلی سرٹن کنکلوژن تک پہنچ جائیں ڈیڈکٹیو ریزننگ میں۔ ایجوکیشن از اے پروسیس ان وچ نالج اینڈ اسکلز آر ٹرانسفرڈ، ایجوکیشن یہ عمل ہے جس میں نالج اور اسکلز منتقل ہوتے ہیں from a few persons to the next generation، چند اشخاص سے اگلے نسلوں تک۔ A prior knowledge is knowledge that is known independently of، prior knowledge وہ knowledge ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے آزادانہ طور پر ایکسپیرینس سے، یعنی prior knowledge وہ knowledge ہوتا ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں ایکسپیرینس سے، independently آزادانہ طور پر۔ The philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports in education was، وہ فلاسفر جس نے سب سے پہلے منشن کیا تھا امپورٹنس آف پلے، کھیلوں کی اہمیت کو،
ایجوکیشن میں. وہ کون تھا؟ وہ تھا ارسطاٹل. The idea of practical learning means education should apply to them. The idea of practical learning کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن اپلائی ہونا چاہیے ریئل ورلڈ. پریکٹیکل مین ریئل ورلڈ میں ایجوکیشن کو اپلائی کرنا حقیقی دنیا میں. The concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is. کنسیپٹ آف پیرینیلزم ایجوکیشن میں اس کا مطلب ہے کہ اسکول کا جو کریکولم ہے اس کا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ ایور لاسٹنگ. واٹ از کہ اسکول کریکولا کا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے جو ایور لاسٹنگ ہو، یعنی نہ ختم ہونے والا ہو. پروگریسیوزم believes that education comes from the experience of the child. پروگریسیوزم کا یہ عقیدہ ہے کہ ایجوکیشن یہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ ایکسپیرینس آف دا چائلڈ، بچے کے تجربے سے. Question 15. Progressivism believes that children learn in a community. پروگریسیوزم یہ یقین رکھتا ہے کہ بچے یہ سیکھتے ہیں کمیونٹی میں. پروگریسیوزم کیا یقین رکھتے ہیں؟ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بچے یہ کمیونٹی ایک گروہ میں سیکھتے ہیں. A normal human being has 5 senses. The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good. The idea of teaching یعنی teaching کا idea the whole child in the whole child بچے کو سمجھانا. philosophy of pragmatism in education یہ فلاسفی جو پریگمیٹزم ہے ایجوکیشن میں اس کا مطلب ہے ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ٹو بی گڈ. تو ٹیچنگ اسٹوڈنٹ ٹو بی گڈ کہ وہ کیا بن جائے؟ گڈ سٹیزنز بن جائے. فلاسفی آف پریگمیٹزم ایجوکیشن کا. which from the following is not among the 5 senses. ان میں سے کون سا 5 senses میں شامل نہیں ہے؟ thought. The curriculum of educational institute should be based on. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا کریکولم کا بنیاد کن چیز پر ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے تھیوری اینڈ پریکٹس پر. تھیوری اینڈ پریکٹس. دی اپلیکیشن آف آئیڈیاز نالج اینڈ اسکلس ٹو اچیو دا ڈیزائرڈ ریزلٹس از کالڈ. خیالات کا استعمال، نالج اور اسکلس کا ڈیزائرڈ ریزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرابلم سالونگ. The branch of philosophy focuses on the nature of reality is. فلاسفی کی وہ شاخ جو حقیقت کی فطرت پر زور دیتی ہے، توجہ دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میٹا فزکس. نیچر آف ریالٹی پر فوکس کرتی ہے میٹا فزکس. In education is used to make inference about the learning and development of students. In education تعلیم میں assessment is used. assessment جائزہ is used استعمال کیا جاتا ہے to make inference کرنے کے لیے، مطلب ایک چیز کے بارے میں اپنا خیال بنانے کے about the learning and development of students. Educational psychology is concerned with the scientific study of. educational psychology کا تعلق ہے scientific study of human learning. ایجوکیشنل سائیکالوجی اس کس چیز کا کنسرن ہے؟ کس چیز کے متعلق اسٹڈی ہے؟ سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن لرننگ، انسانی سیکھنے کا. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان کیسے سیکھتا ہے. پروگریسو ایجوکیشن emphasizes learning by doing. پروگریسو ایجوکیشن یہ زور دیتا ہے کہ سیکھنا کس چیز سے ذریعے ہوتا ہے؟ ڈوئنگ، کرنے سے، ایک کام کو کرنے سے. According to famous philosopher teaching is an art. ایک مشہور فلاسفر کے مطابق ٹیچنگ کیا ہے؟ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. According to John Dewey, which side of the educational process is the basis. جان ڈیوی کے مطابق کون سا سائڈ ایجوکیشنل پروسیس کا یہ بیسس ہے؟ سائیکولوجیکل، یہ بیسس ہے، بنیاد ہے. Which side of the educational process is the basis? To psychological is the basis. The role of teacher in inquiry based learning is. ایک ٹیچر کا کردار کیا ہوگا انکوائری بیسڈ لرننگ میں؟
تو انکوائری بیسڈ لرننگ میں ٹیچر کا کردار فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے کہ وہ فراہم کرنے والا ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹر. اینڈ کوآپریٹو لرننگ میتھڈ دا رول آف ٹیچر از آف. کوآپریٹو لرننگ میتھڈ میں ٹیچر کا کردار کیا ہوگا؟ ٹیچر کا کردار فیسیلیٹیٹر اور ڈیلیگیٹر کا ہوگا. کوآپریٹو لرننگ میتھڈ میں ایک ٹیچر کا کردار ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر اور ڈیلیگیٹر کا. ڈائلیکٹک میتھڈ آف انکوائری واز کنٹریبیوٹیڈ بائی سوکریٹس. ڈائلیکٹک میتھڈ انکوائری کا کس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا؟ سوکریٹس نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا، سقراط. دا سائیکوموٹر ڈومین انوالوز. سائیکوموٹر ڈومین یہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ڈومین. یہ تھرو ڈومین ہے کوگنیٹو ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین اور افیکٹو ڈومین. تو اس میں فزیکل موومنٹ ہوتا ہے سائیکوموٹر ڈومین. افیکٹو ڈومین فزیکل موومنٹ، جسمانی حرکت ہوتا ہے. The skill when student try to build abstract knowledge is called. The skill مہارت جب طلبہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ abstract knowledge بنائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو characterizing کہتے ہیں. An assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called aptitude test. وہ assessment جو استعمال کیا جاتا ہے determine ایک پرسن کی قابلیت کو ایک خاص شعبے میں، اسٹڈی کے ایک خاص شعبے میں، تو اس کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. ایک اسسمنٹ جو استعمال کیا جاتا ہے ایک شخص کی قابلیت کو ناپنے کے لیے پارٹیکولر فیلڈ آف اسٹڈیز میں، اس کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. which act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process. which act of teacher، ایک ٹیچر استاد کے کون سا عمل فوسٹر یہ بڑھاتا ہے سینس آف آٹونامی، خود مختاری کا سینس، ان دا لرننگ پروسیس میں ڈیلیگیٹر کا. تو ڈیلیگیٹر کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ آٹونامی پیدا کرتا ہے، لرننگ پروسیس میں کیا پیدا کرتا ہے؟ خود مختاری. A teacher is considered successful only if he. ایک ٹیچر کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے صرف اس وقت جب وہ کیا کرتا ہے؟ He is gentle and easily approachable. وہ شریف ہو، جینٹل ہو اور ایزیلی اپروچیبل، آسانی تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو، آسانی سے اپروچیبل ہو. Before accepting the teaching profession, one must know. ٹیچنگ پروفیشن کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ The future prospects of his profession. ٹیچر کو جاننا چاہیے، ٹیچنگ پروفیشن کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے ایک ٹیچر کو فیوچر پراسپیکٹس آف ہز پروفیشن، اپنی پروفیشن کی جو فیوچر پراسپیکٹس ہے، مستقبل کے جو پہلو ہے اس کو جاننا چاہیے. Women are given preferences in teaching of primary children. خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے پرائمری چلڈرن، بچوں کو پڑھانے میں. کیوں؟ کیونکہ she is emotionally understanding. وہ جذباتی طور پر انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ رکھتی ہے as compared to the male. The use of internet for students and their educational activities is, in your opinion. انٹرنیٹ کو استعمال کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں آپ کی رائے میں کیا ہے؟ میڈیم ہے فار گڈ ٹیچنگ، ایک اچھا ذریعہ ہے گڈ ٹیچنگ کے لیے انٹرنیٹ. دا ٹیچنگ اپروچ، ٹیچنگ کا اپروچ ان وچ اسٹوڈنٹس شیئر، جس میں طلبہ اپنے نالج کو شیئر کرتے ہیں ود ادر اسٹوڈنٹس، دوسرے طلبہ کے ساتھ، تھرو اے ویرائٹی آف اسٹرکچرس، مختلف اسٹرکچرس کے ذریعے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کوآپریٹو لرننگ ماڈل. کوآپریٹو لرننگ ماڈل میں طلبہ اپنے نالج کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویرائٹی آف اسٹرکچرس کے ذریعے. کوآپریٹو لرننگ ماڈل میں when students are asked، جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے to leave the classroom to observe events، کہ وہ کلاس روم کو چھوڑے ایونٹس کو دیکھنے کے لیے، organisms and objects in their natural surroundings، قدرتی ماحول میں. the teacher is actually using، تو ٹیچر کون سا طریقہ استعمال کر رہے ہیں؟ field observations، اس کو کہتے ہیں field observations. Traditionally, the cards with a question, problem or fact on one side and the answer on or a related fact on the other side are called. روایتی طور پر جو کارڈز ہوتے ہیں ایک سوال کے ساتھ یا پرابلم کے ساتھ یا ایک حقیقت کے ساتھ ایک طرف پر،
یعنی ایک طرف پر کوشچن ہوتا ہے یا پرابلم یا فیکٹ ہوتا ہے اور دوسرے سائڈ پر اس کا جواب ہوتا ہے، جس کو فلیش کارڈز کہتے ہیں. ڈسکوری ٹیچنگ از ایکچولی ڈسکوری ٹیچنگ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے. ڈسکوری ٹیچنگ حقیقت میں کیا ہے؟ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کیا ہے؟ ڈسکوری ٹیچنگ. ٹیچر ریڈز الاؤڈ ٹو دا کلاس ٹو امپروو اسٹوڈنٹس. ٹیچر پڑھتا ہے زور سے کلاس کو کہ وہ اسٹوڈنٹ کا کس چیز کا امپروو کریں. فیلنگس اباؤٹ ریڈنگ، پروننسیشن، کمپریہنشن، آل آف دیز کو امپروو کرنے کے لیے ٹیچر ریڈ الاؤڈ. Reading or looking at material quickly to gain an overview of the content is the reading technique called. ریڈنگ پڑھنا یا چیزوں کو دیکھنا تیزی سے اوورویو حاصل کرنے کے لیے کنٹینٹ کا، یہ کون سا ریڈنگ ٹیکنیک؟ اسکیمنگ. اسکیمنگ مین کوئکلی ریڈنگ، تیزی سے پڑھنا، اوورویو آف دا کنٹینٹ کو حاصل کرنے کی. اسکیمنگ مطلب نچوڑ نکالنا. جب ہم ملک سے جو اچھا چیز ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں، اس کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، اس کو اسکیمنگ کہتے ہیں. ٹیم ایکٹیویٹی ٹو سمرائز ریڈنگ از آلسو ٹرمڈ ایز ریلے سمری. ٹیم ایکٹیویٹی سمری ریڈنگ کو سمرائز کرنے کے لیے اس کو ریلے سمری بھی کہتے ہیں. ریلے سمری. When instruction is delivered by a person close an age or achievement to the person receiving instruction, the process is known as. جب انسٹرکشن کو ڈیلیور کیا جاتا ہے ایک شخص جب اس کو ڈیلیور کرتا ہے کلوز این ایج اور اچیومنٹ ٹو دا پرسن، جو کلوز ہو، نزدیک ہو عمر میں یا کامیابی میں شخص کے ساتھ جو انسٹرکشن حاصل کرتا ہے، تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ ایک شخص ایک ایسے شخص کو پڑھا رہا ہے جس کے کی بہت زیادہ نزدیک ہو عمر میں، یعنی عمر ایک جیسا ہو یا کامیابی ایک جیسی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیئر ٹیوٹرنگ. پیئر ٹیوٹرنگ یعنی ساتھی کا ٹیوٹرنگ کرنا. In a round table discussion, the participants discuss topic among themselves and with the others informally. راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں انفارمل ڈسکشن ہوتا ہے، انفارمل غیر رسمی. The use of technology to enhance learning process is called ICT, Information Communication Technology in Education. ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا لرننگ پروسیس کو انہینس کرنے کو ICT کہتے ہیں، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. According to Email, the noblest work in education is to make reasoning men. ایمائل کے مطابق نوبلسٹ ورک ایجوکیشن میں کیا ہے کہ ہم ایک ریزننگ مین کو بنائے، یعنی ایک ایسا شخص ہم بنائے جو ریزننگ کرتا ہو. Which from the following should be used to decrease minor inappropriate behavior. Which from the following نیچے میں سے کون سا استعمال کرنا چاہیے to decrease minor inappropriate behavior. چھوٹی inappropriate نامناسب برتاؤ کو کم کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ استعمال کریں؟ اگنورینس. ہمیں اگنور کرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے. ایک چھوٹی سی غلطی وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ڈانٹیں، ایسا نہیں کہ اس کو اگنور کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے یعنی چھوٹا نامناسب بیہیویئر جب کیا جائے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، اگنورینس. ایز پیپل گرو اولڈر، جب لوگ بڑھتے ہیں، دا اسپیڈ آف لرننگ ڈکلائنس، تو سیکھنے کا جو اسپیڈ ہوتا ہے، جو رفتار ہوتا ہے، کم ہو جاتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ. Responses that produce a discomforting effect become to occur again in that situation less likely. Responses جوابات that produce a discomforting effect جو غیر آرام دہ اثر پیدا کرے، become less likely تو اس کا دوبارہ ہونا کم ہو جاتا ہے. to occur again کہ دوبارہ ہو جائے in that situation اس صورتحال میں. According to جان ڈیوی کے مطابق schools must prepare students for present life یا real life. جان ڈیوی کے مطابق schools کو طلبہ کو تیار کرنا چاہیے present life کے لیے، یعنی حال میں جو زندگی ہے اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. The longer a particular ability is unused, the it becomes weaker. The weaker it becomes.
the longer a particular ability is unused. جب ہم لمبے وقت کے لیے ایک ایبلٹی کو استعمال نہیں کریں تو وہ کمزور ہو جاتی ہے. مطلب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کو بھی ٹیچنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ کی جو کمزوریاں وہ طاقت بن جائے. The truth of the conclusion of an inductive argument is truth of the conclusion. Conclusion ایک انڈکٹیو آرگومنٹ کا کیا ہے؟ حقیقت اس کی کیا ہے؟ probable ہے. Truth of the conclusion of an inductive argument is probable. Probable کا مطلب ہے کہ وہ غالباً شاید ایسا ہے. Children are usually egocentric during sensory motor and pre-operational stages. Children بچے عام طور پر یہ ایگوسینٹرک ہوتے ہیں سینسری موٹر اور پری آپریشنل سٹیج میں. کون سے سٹیج میں بچے ایگوسینٹرک ہوتے ہیں؟ ایگوسینٹرک مطلب کہ وہ صرف آپ کے بارے میں انا پرست ہوتے ہیں. سینسری موٹر اور پری آپریشنل سٹیجز میں بچے ایگو سینٹرک ہوتے ہیں. سینسری موٹر اور پری آپریشنل. According to Piaget's theory of cognitive development, the concrete operational stage starts at age 7. پیاجے اور پچھلا جو MCQ تھا وہ بھی پیاجے تھیوری کے بارے میں کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھا. سینسری موٹر اور پری آپریشنل. The concrete operational stage starts at age 7. کنکریٹ آپریشنل سٹیج یہ کتنے سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں کنکریٹ آپریشنل سٹیج شروع ہوتا ہے 7 سال کی عمر میں. According to John Piaget کے مطابق children are no longer egocentric when entering concrete operational stage. جان پیاجے کے مطابق بچے مزید اناپرست نہیں ہوتے جب وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ ایگوسینٹرک مزید نہیں ہوتے. According to Piaget's theory of cognitive development, the formal operational stage starts at age. جان پیاجے تھیوری کے مطابق the formal operational stage یہ 11 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے. فارمل رسمی آپریشنل سٹیج یہ 11 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے. According to جان پیاجے کے مطابق children develop abstract logic and reasoning skill during. جان پیاجے کے مطابق بچے ڈیولپ کرتے ہیں ایبسٹریکٹ لاجک اور ریزننگ اسکل ڈیورنگ فارمل آپریشنل سٹیج. فارمل آپریشنل سٹیج میں بچے کیا سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ لاجک کو ڈیولپ کرنا اور ریزننگ اسکل کو ڈیولپ کرنا. یہ کس سٹیج میں ہوتا ہے؟ فارمل آپریشنل سٹیج میں ایبسٹریکٹ لاجک ڈیولپ ہوتا ہے اور ریزننگ اسکل. In cooperative method, teachers act as a delegator means the teacher act as a resource to the student. کوآپریٹیو میتھڈ میں ٹیچرز ایسا کردار ڈیلیگیٹر کے طور پر ادا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ڈیلیگیٹر کا مطلب ہے سورس کہ کوآپریٹیو میتھڈ میں ٹیچر ایک سورس ہوتا ہے، ریسورس ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے بچوں کے لیے. To increase the confidence of the teacher, well preparation of the content is required. کانفیڈنس خود اعتمادی بڑھانے کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا ہوگا؟ well preparation of the content is required کہ اپنے کنٹینٹ کو مکمل طور پر تیار کرنا ہوگا. جب ایک کنٹینٹ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے تو آپ پر خود بخود انسان کو کانفیڈنس خود اعتمادی آ جاتی ہے. which types of person should enter in the field of teaching. کس قسم کے شخص کو ٹیچنگ میں آنا چاہیے؟ devoted and laborious persons. devoted مخلص اور laborious persons محنتی اشخاص کو ان کو ٹیچنگ میں آنا چاہیے. devoted and laborious persons. all of the following are the advantages of lecture strategy except. نیچے تمام یہ ایڈوانٹیج ہے، فائدے ہیں لیکچر اسٹریٹجی کے ایکسپٹ یہ ہے. اٹ ول انکریز دا اورل کمیونیکیشن پاورز آف پیپلس. یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکچر اسٹریٹجی کا ڈس ایڈوانٹیج کون سا ہے؟ اٹ ول انکریز کہ یہ بڑھائیں گے دا اورل کمیونیکیشن پاورز آف پیپلس. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اٹ ناٹ انکریزز.
Lecture strategy do not increase the oral communication powers of pupils. اور فائدے یہ ہے لیکچر more content can be presented to pupils in less amount of time. Objectives of cognitive as well as effective domains of behavior can be achieved. Habit of concentrating to teaching for a longer period can be developed. Major advantage of supervised study technique is that سب سے بڑا فائدہ کیا ہے میجر ایڈوانٹیج اب سپروائز اسٹڈی ٹیکنیک کا یہ ہے سیلف لرننگ ہیبٹس اینڈ سیلف کانفیڈنس کین بی ڈیولپ ان پیپل کہ خود پڑھنے کے عادات اور خود اعتمادی ڈیولپ ہو جاتی ہے پیپل میں کس چیز کے ذریعے سپروائز اسٹڈی ٹیکنیک کے ذریعے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سپروائز اسٹڈی ٹیکنیک کا یہ سیلف لرننگ ہیبٹس اور سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتی ہے پیپل شاگردوں میں A very important quality of a good student is سب سے اہم خصوصیت ایک اچھے طالب العلم کا کیا ہے to make an effort کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے what is taught in class جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب سے اہم خصوصیت ہے ایک اچھے طالب العلم کا The primary duty of a teacher is to be responsible to his students. پرائمری ڈیوٹی بنیادی ذمہ داری ایک ٹیچر کی یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ذمہ دار ہے to study the functioning of the unconscious mind. Which of the following techniques can be most profitably used? Projective techniques. انکانشیس مائنڈ کے فنکشننگ کو اسٹڈی کرنے کے لیے کون سا ٹیکنیکس پروفیٹیبلی یوز پروجیکٹیو ٹیکنیکس کو ہم استعمال کرتے ہیں فنکشننگ آف دا انکانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ کی فنکشننگ کی اسٹڈی کرنے کے لیے کون سا ٹیکنیک استعمال کیا جاتا ہے پروجیکٹیو ٹیکنیکس What should teacher do after teaching the lesson? ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے لیسن پڑھانے کے بعد اس کو کیا he should test the understanding of the students ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ بچے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں The information about internet and computer makes children increase the knowledge of the information. Increase بڑھاتی ہے knowledge of the information. One of the students of a class hardly talks in the class. How would you encourage him to express himself? ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں جو بمشکل باتیں کرتا ہے کلاس میں آپ اس کو کیسے انکریج کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اپنے آپ کو وہ تقریر کرے باتیں کرے بائی آرگنائزنگ ایجوکیشنل گیمس ایجوکیشنل تعلیمی گیمس کو آرگنائز کرنے سے پروگرامرز ان وچ چلڈرن فیل لائک اسپیکنگ اور ایسے پروگرامز جس میں بچے باتیں کرتے ہیں فیل لائک اسپیکنگ کہ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ باتیں کرتے ہیں پرائمری ٹیچر شوڈ گیو ٹاپ پرائیورٹی ٹو پرائمری ٹیچر کو پرائیورٹی کس چیز کو دینا چاہیے انٹریکشن ود دی پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کو اس کو پرائمری ترجیح دینی چاہیے انٹریکشن ود دی پیرنٹس کہ وہ طلبہ کے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرے The best technique of teaching at primary stage is سب سے اچھا ٹیکنیک کیا ہے پرائمری سٹیج پر پڑھانے کا گیم ٹیکنیک سب سے بیسٹ ہے گیم ٹیکنیک A student having scientific attitude ایک اسٹوڈنٹ جس کا سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہو وہ کیا کرے گا thinks rationally وہ عقلی طور پر سوچے گا لاجیکلی وہ سوچے گا When a teacher enters his class on the first day the theme of discussion should be introduction جب ایک ٹیچر داخل ہوتا ہے کلاس میں پہلے دن پر تو موضوع کیا ہونا چاہیے انٹروڈکشن ہونا چاہیے is a teacher centered model that focuses on students activities being guided by the teacher ڈائریکٹیو ماڈل یہ ٹیچر سینٹر ماڈل ہے جس میں فوکس ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز پر being guided by the teacher اس کو ٹیچر گائیڈ کرتا ہے
Any method of teaching which involves two or more students can be termed as group work. कोई भी तरीका टीचिंग का जिसमें दो या ज्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व उसको ग्रुप वर्क कहते हैं. The teaching in which the students act out roles, form stories or historical events is termed as all of the above. ड्रामा, सिमुलेशन, प्ले इसको कहते हैं. वो टेक्निक जिसमें स्टूडेंट रोल्स अदा करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं या हिस्टोरिकल इवेंट, उसको ड्रामा भी कहते हैं, सिमुलेशन भी कहते हैं और प्ले भी कहते हैं. One way to maximize teaching time, shorten delays due to transitions and focus on student behavior is used to establish routines in the classroom. One way एक तरीका टीचिंग टाइम को बढ़ाने के लिए और डिले को कम करने के लिए ट्रांजिशन की वजह से स्टूडेंट बिहेवियर पर फोकस करता है, तो रूटीन बनाना है. एस्टेब्लिश रूटीन्स इन द क्लासरूम is peer activity in which students have exactly 3 seconds to share all they know. Quick talk. क्विक टॉक ये peer एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट के पास 3 seconds होते हैं अपने टू शेयर ऑल दे नोन, वो सब कुछ बयान करने के जो वो जानते हैं. क्विक टॉक. द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. न्यू करिकुलम ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली, जिस तरह केपी हुकूमत में हो रहा है. 2020 में टेस्ट एडिशन आया, उसके बाद 2022 में, इसका ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता. और सबसे पहले लोअर क्लास में करिकुलम तब्दील होता है, फिर अपर क्लासेस में आने वाले सालों में 9 और 10, 11, 12 इस तरह. करिकुलम रिवीजन शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस. करिकुलम रिवीजन ये मुसलसल अमल होना चाहिए. रॉबर्ट स्टेनबर्ग, a famous psychologist, argued that creativity requires 3 different types of intelligence. रॉबर्ट स्टेनबर्ग जो कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उसने बयान किया है क्रिएटिविटी के लिए 3 किस्म मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. 3. Evaluation of the process of curriculum development should be made continuously. Evaluation process of curriculum development का ये continuous मुसलसल होना चाहिए. पहले भी आया था. The term heuristic means mental shortcuts in decision making. The term heuristic का मतलब है mental shortcuts, ज़हनी shortcuts in decision making. फैसला करने में mental shortcuts को क्या कहते हैं? heuristic. According to Socrates of Meno, virtue is unteachable. Socrates of Meno के मुताबिक virtue क्या है? unteachable है, इसको टीच नहीं किया जा सकता. The teacher should know the following thing. टीचर को पहचाननी चाहिए, जाननी चाहिए नीचे चीज. In which field difficulty is faced by the children. कि बच्चे को किस चीज में मुश्किल है, कौन सा चीज बच्चे के लिए मुश्किल है, ये टीचर को जानना चाहिए. Which of the following is not emphasized in memory level of teaching. memory level of teaching में किस चीज पर जोर नहीं दिया जाता. Conducting test along with teaching. टेस्ट को कंडक्ट करना टीचिंग के साथ, ये किस चीज में नहीं होता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, इस पर जोर नहीं दिया जाता. If one child gives answer to all the questions at first in your class but disturb the rest of the children and roams here and there in the class, then what will you do? अगर एक बच्चा जवाब देता है तमाम सवालात का सबसे पहले क्लास में और क्लास को डिस्टर्ब करता है और इधर उधर घूमता है, तो एक टीचर को क्या करना होगा? एंगेज दैट चाइल्ड एंड मोर एक्टिविटीज, और इस बच्चे को ज़्यादा एक्टिविटीज में एंगेज करना होगा देन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास सो दैट दे मे लर्न न्यू थिंग्स, ताकि बच्चे जो अदर बच्चे वो कुछ सीखे, उसको एंगेज करना होगा एक्टिविटीज में. द स्टूडेंट लर्न मोस्ट फ्रॉम दीज टीचर हु आर जेंटल. बच्चे उन स्टूडेंट से उन टीचर से ज़्यादा सीखते हैं जो जेंटल होते हैं. The psychological environment of the class is mainly the duty of. Psychological environment ये क्लास का mainly duty है किस चीज़ का? क्लास टीचर का. Psychological environment the class is mainly the duty of class teacher. An evaluation approach of lesson planning. Evaluation approach lesson planning में क्या होता है? All of the above. यानी teaching strategies and material aids are mentioned in a separate column.
Objectives to be realized or written against each teaching point. Activities of the teacher and pupils are mentioned separately. یہ ایوالویشن اپروچ اب لیسن پلاننگ میں ہوتا ہے. Bright students can be motivated well by raising their aspiration level and goals of life. برائٹ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ان کی اسپیریشن لیول کو ریز کرنے سے اور گولز آف لائف کو. آن وچ بیسس دی ایبلٹی آف ٹیچرز کین بی ججڈ. کس بنیاد پر ایک ٹیچر کی قابلیت کو جج کیا جائے گا؟ پرسنالٹی آف دا ٹیچر، ٹیچر کی شخصیت پر. دی ایبل ٹیچر از ون ہو انگیجز دا اسٹوڈنٹس ان دیئر ورک. قابل ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو انگیج کرتے اپنے کام میں. Which while delivering lecture in the class a teacher must give illustration to clarify the difficult points. لیکچر کو ڈیولپ کرنے میں کلاس کے دوران ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ illustration دینا چاہیے to clarify the difficult points. difficult point کو کلیریفائی کرنے کے لیے illustrations دینا ہوگا، وضاحتی دینے ہوں گے، ریئل ایگزامپل دینے ہوں گے. regular changes and teaching strategies in the class is required. all of the above. ریگولر چینجز، مسلسل تبدیلیاں ہونے چاہیے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں ان دا کلاس ٹو میچ اٹ ود دی ایبلٹی لیول آف پیپلس، ٹو ریڈیوس دا برڈن لیول آف پیپلس، ٹو میچ کنٹینٹ اینڈ آبجیکٹیو ود اسٹریٹجی. When a student asks a question to which the teaching has no direct correct answer, what should the teacher do? جب ایک ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو جس کا ٹیچنگ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن نہ ہو، کریکٹ آنسر نہ ہو، تو tell the student that he would give the correct answer later. تو بچوں کو یہ آپ بولیں گے کہ وہ صحیح جواب دے گا بعد میں. The philosopher who worked in mathematical and scientific didactic was Martin Wittgenstein. فلاسفر جس نے کام کیا تھا میتھمیٹیکل اور سائنٹیفک ڈائڈیکٹک میں، وہ کون تھا؟ مارٹن ویگنشن. The book Emile on education, on the nature of education and man is written by Rousseau. Book Emile یا on education, on the nature of education and man is written by Rousseau. According to John Dewey کے مطابق school as an institution and education as a process. جان ڈیوی کے مطابق اسکول یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے اور ایجوکیشن یہ ایک سوشل پروسیس ہے. تو یہاں پر یہ پہلی ویڈیو تھی جو ختم ہو گئی. بیٹا گائی اس میں ہم نے 100 MCQs پڑھے جو بہت اہم تھے ٹیسٹ کی تیاری کے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.